جی مخدومہ حکم. اچھا اچھا ہمارا بھائی بڑا پیاسا ہے، حلق خشک ہو گیا ہے، ہونٹوں پر کانٹے پڑے ہیں، زبان تالو سے چپک گئی ہے، میرے بھائی کے لیے پانی. دو زانو زمین پہ بیٹھے ہیں تو بی بی نے تعویذ کی طرح مشک بادشاہ کے گلے میں پہنائی. جا بڑی سفارش لے آئے ہیں بہت سارے، آتے ہوئے دیکھا ہے، کب نہیں روکوں گا، جا. لیکن اپنے 4 سال کے قرآن کے چہرے کی تلاوت کرتے ہوئے حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا دیکھ، تیرا 6 مہینے کا ہے اور میرا 32 سال کا ہے. اپنے 6 مہینے والے کی خاطر میرا 32 سال کا بھیج رہی ہے، لیکن بیٹا اتنا یاد رکھ، نہ میرا بچے گا نہ تیرا رہے گا. لیکن آج سورج ڈھلنے کے بعد تو عباس کو بڑا یاد کرے گی. اللہ دارو، مولا جب آئے ہیں نا میدان میں، آپ نے بڑے کلام سنے ہوں گے، ایک کلام آج اس مخدومہ کے حوالے سے سن. مولا میدان میں آئے اور آ کے سب سے پہلے کہا تم میں سے وہ لوگ نکل کر سامنے آؤ جو 2 محرم کو حر کے ساتھ آئے تھے. ہزاروں کا لشکر نکل کر آگے آیا، کہاں ماہی تھے، کیا بات ہے؟ مولا نے کہا تم 2 محرم کو آئے تھے اور شدید پیاسے تھے، تم نے ہمارا راستہ روکا، جب پیاس کا اظہار کیا تو ہم نے پانی پلایا. کہا جی. تمہارے جانوروں کو بھی پانی پلایا. کہا جی. کہا تمہاری زریں تپ رہی تھی، ہم نے ٹھنڈا پانی ڈال کر انہیں ٹھنڈا کیا. کہا جی. کہا جانتے بھی ہو کس کے کہنے پر؟ کہا نہیں پتا. کہا جب میں تمہارا یہ سوال لے کر مولا حسین کے خیمے میں گیا تھا نا، تو حسین کا قرآن حسین کی آغوش میں رحل کی مانند تھا. میں نے جا کر کہا مولا وہ پانی کا سوال کرتے ہیں، حسین کی قسم حسین سے پہلے حسین کی بیٹی نے کہا چچا انہیں پانی پلا. کہا میں پلٹا تھا ابھی کہ مخدومہ نے روک کر کہا چچا ہم نے کبھی انسانوں اور جانوروں میں فرق تو نہیں کیا، وہ پانی کا سوال کر رہے ہیں تو ان کے جانور بھی تو پیاسے ہوں گے نا، ان کو بھی پانی پلاؤ. چچا انہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہے، انہیں ٹھنڈا کرو. میں کہوں گا بی بی کچھ پانی رکھا ہوتا آج اصغر کے کام آتا. عزادارو، مالک عباس نے اپنے گلے سے وہ مشک نکالی اور ان کی طرف کرتے ہوئے کہا او بغیرتو، یہ جو مشک ہے نا دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں یہ تو خشک ہے. کہا خشک کا مطلب کیا ہوا؟ کہا اتنی خشک ہے کہ اس کا چمڑا بھی چپک گیا ہے. کہا یہ اسی کی مشک ہے جس نے تمہیں پانی پلایا تھا، اور جیسے یہ مشک چپک گئی ہے نا اس کے 6 مہینے کا بھائی بھی. اجرکم اللہ جزاکم الحسین. عزادارو، مالک عباس بادشاہ جب زین چھوڑی ہے نا، مولا لاشے پہ آئے. کہا بادشاہ نے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائے، ان بغیرتوں کو دے دے، ان سے کو جتنے گھوڑے دوڑانے. میرے بادشاہ کی وصیت بھی تھی آخری، وہی جان کر، کیونکہ بڑی بات کر کے کہی تھی نا، جب کہا تھا نا میری آنکھ سے یا تیر نکالیں یا لہو. بادشاہ نے لہو صاف کر کے کہا عباس اب میں کچھ مانگوں؟ کہا مولا حکم. کہا مجھے بھائی کہ پہلی بار بھائی کہتے ہوئے کہا بھیا میرا لاشا نہ لے کے جانا. عزادارو لاشا وہیں چھوڑا. بادشاہ خیمے میں کیا لے کے آئے؟ ایک علم لے کے آئے تھے.
اور 2 بازو تھے. 2 بیٹیوں کا سوال تھا واپس آنے کے بعد. علی کی بیٹی نے پوچھا میرے عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے؟ تو ایک بار علم ہاتھ میں دے کے کہا یہ لے، اس علم کو اپنے عباس کا لاشا سمجھ. اور جب 4 سال کی بیٹی نے کہا نا میرے چچا، تو ایک بار کہا سخینہ اب آغوش کر. بی بی نے دامن پھیلایا، دونوں بازو دامن میں. کہا تیرا یہی عباس راسم. عزادارو اب آخری وقت ہے نا جب تیرے مولا کا وداع سے خیمے سے نکلے، رخ کیا ہے فرات کی طرف اور رخ کر کے ایک بات کہا ہے ابھی آئے گی نا شبی کرنا زیارت. مجھے بی بی کی روایت تک جانا ہے صرف، جن کے صرف 2 روایتیں پڑھنی، ایک وداع کی ایک مخدومہ کی، بس وہ سن لینا. رخ کیا فرات کی طرف. پہلی بار تاریخ کہتی ہے مولا حسین نے خود کے لیے یہ لفظ کہا، فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس حسین غریب ہو گئے. اجرکم من اللہ. سیدہ آپ کی ہائے اپنے حق کے مقدمے میں لکھ عباس حسین غریب ہو گیا. عباس پہلے میں جب بھی آتا تھا تو سواری لے آتا تھا. عباس دیکھ اب کوئی نہیں ہے. عزادارو مختل کہتے ہیں عباس کا تقسیم لاشا تڑپا ہے. ادھر سے خیمے کا پردہ ہٹا. علی کی بیٹی نے کہا بھیا میرے عباس کو نہ تڑپا. ایک ایک کر کے بیبیوں کو آواز دی کہ آؤ سواری لے کر آتے ہیں. عزادارو بیبیوں نے سواری کو تیار کیا، مولا حسین کے سامنے لائے. قریب تھا کہ مولا کو بی بی سوار کرائے. ایک بار نظریں اٹھا کے بادشاہ نے مرتجس کو دیکھا اور ایک بار دیکھ کر مڑ کے بیبیوں کی طرف کہا یہ سواری پر زین تو مرد کستے ہیں، یہ میری سواری پر زین کس نے لگائی ہے؟ عزادارو اتنا کہنا تھا تیری لاہور والی ملکہ آگے بڑھی ہے اور بڑھ کے کہتی مولا کل رات بھیا پاس آیا تھا، آپ کی سواری خیمے میں لایا اور مجھے کہتا دیکھ بہنا سواری پہ زین ایسے کستے ہیں، ہو سکتا ہے کل میں نہ رہوں. اور مولا جب سواری بلائے تو دیکھ زین کس کے لے کے جانا. اللہ ایک بار مولا آگے بڑھے ہیں تو بی بی آگے بڑھی ہے. پہلی بار علی کی بیٹی علی بنی ہے. عباس کی مرشدزادی عباس بن کر حسین کو سوار کروایا. ایک بار حسین بہن کا سہارا لے کر مرتجس پہ سوار ہوئے ہیں نا، بڑھتے حسین کو دیکھ کر بی بی نے ایک ہی بات کیا بھیا جا تو رہا ہے اتنا بتا دے ابھی تو آپ کو میں نے سوار کیا کل مجھے کو. بس عزادارو تیرا مولا میدان کی طرف بڑھتے وہ بڑا ٹھہر کر بڑھتے قدم دھیمے ہونا شروع ہوئے اور ایک بار مرتضی سے رک گیا. حسین نے کہا چل مرتضی چلا. حسین کہتا دیکھ مرتضی آخر زحمت ہے تجھے اس کے بعد نہیں دیتا چل نہ نہیں بڑھتا. تیسری بار حسین نے کہا مرتضی بھول گیا میری ماں بطول کا احسان، اپنی چادر میں تجھے دانے کھلائے تھے. کہ مولا وہ بطول بھی یاد ہے اس بطول کا کیا کروں. اور مولا صبح سے لپٹی ہے. عزادارو حسین نے دیکھا 4 سال کا قرآن مرتجس کے صبح سے لپٹا. نال جا اور میرا بابا. عزادارو حسین زمین پہ آیا ہے. چھوڑ بیٹا مرتجس کے قدم. ایک بار اپنے سینے سے لپٹایا. بیٹا کیا مانگتے ہو؟ کہا بابا صرف ایک ہی شے. کہا مانگ بیٹا. کہا بابا ایک آخری بار. بابا ایک آخری بار. ماتم کرتے سننا بابا آخری بار.
سینے پہ سلا آزادار و تپتی ریت پر حسین لیٹا ہے. ایک بار بی بی کو سینے پہ لٹایا, سر پہ شہادت والا ہاتھ, بیٹا کل سے تو ماں کے ساتھ سونا, علی اصغر میرے ساتھ. کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا اب تو یتیم ہونے والی ہے. بابا یتیم کون ہوتے ہیں؟ کہا بیٹا جس کا دامن چلے, جس کے گوشوارے, اور بیٹا جسے باپ کا قاتل تماچے مارے کوئی روکنے والا, وہ یتیم. ماتم حسین. ماں اجڑی سمپو کہدن دھی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. آکھے ماں اجڑی سمپو کہدن دھی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. آبا بے وانگوں دیواں جلوری, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. معصومہ کہتے رو سے بہکے وچ تنہائی, وطن نہیں ہے زندان شام. ہائے پتھریلی زمین زخمی کرنا والی دھیا کرواواں آرام. اجڑی ہوئی ماں دی حاضر ہے جھولی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. اوندے بہوں بہادر بھرا, ہائے اوندی بادشاہی تے ناز ہے خدائی کو تے خوشی عرض و سمان. عرشاں تائیں بچڑی ہائیوں دی شاہی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. او بادشاہ ایک ڈیندے وچ جیندے یوسف بچڑے, کتے قاتلاں چا زبان. ہائے لکھاں مارن والے ہیں, بھینی واسطے پاندیاں رہیاں پاک قرآن کچائے. چند قدماں تے دی کسدا دیندی رہی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. ادادارے جدا معصومہ سنیے چند قدماں تے دی کسدا دیندی رہیے. دوویں ہاتھ جوڑ کے ماں دے المخاطب ہو کے آدھیے, جے ویلے موت دا قصہ مقتل تائیں ہے آیا, تے قربان دھیرو دسایا. ہائے امڑی بلوں بادشاہ دیاں دھیاں بہنا قید کرا کے در در ریت پھرایا. آنکھیں سین میری سمجھ گیاں مڑی, قصہ تائیں میڈے بابے شہنشاہ دا. اے ماں اجڑی سمپو کہدن دھی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. آکھے ماں اجڑی سمپو کہدن دھی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. آبا بے وانگوں دیواں جلوری,
قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا